اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کی بدھ کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ مشکل سے مشکل حاجت بھی آپ کی پوری ہو جائے گی، آپ تمام مشکلات سے نکل آئیں گے۔ بس ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں کہ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام حاجتیں چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو شعبان المعظم کا پیارا اور مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، اور بدھ کا دن ایسا دن ہے کہ حدیث مبارکہ سے منسوب ہے کہ جو شخص بدھ والے دن دعا مانگتا ہے اس کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ بدھ کا دن بہت ہی کرامتوں والا دن ہوتا ہے، لہٰذا اس دن دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو بدھ کے دن دعائیں مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کا پیارا اور مبارک بابرکت ترین مہینہ ہے، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی ہر رات میں آسمان دنیا سے زمین کی طرف نزول فرماتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت قبول کر لوں۔ تو شعبان المعظم کی مہینے میں آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا تو ضرور ہی پڑھی ہوگی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تو یہ ایک روایت ہے، سن لیجئے۔ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اس طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط یہ کہ دعا کرنے والا گناہ گار نہ ہو، جادوگر نہ ہو، گانے بجانے والا نہ ہو۔ اور پھر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، اے داؤد علیہ السلام کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ تو شب برات بھی آنے والی ہے جو کہ نہایت ہی معزز ترین رات ہے۔ آپ نے اس مہینے میں اس دن آتش بازی کا موجد نہیں بننا، ہرگز نہیں، کیونکہ شب برات جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، نہ کہ خود حرام کام، حرام چیزیں، آتش بازی ہم گھر پر لے کر آئیں اور اب اس مقدس ترین رات کو آتش بازی اور دیگر گناہوں میں ملوث کر دیں۔ شب برات میں عبادت کا جذبہ بڑھانے، اس مقدس رات میں خود کو آتش بازی اور دیگر گناہوں سے بچانے، نیز اپنے آپ کو باکردار مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کر لیں کہ شب برات اگر آ گئی اور آپ لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی تو گناہوں کا بوجھ آپ پر ایسا لادا جا چکے گا کہ آپ لوگ اس گناہ سے کبھی بھی نکل نہ سکو گے۔ شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے جس میں گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، جس میں گناہوں کی بخشش کروائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ وہ کیسے کہ حضرت محمد بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، بینائی چلے جانے کے بعد صحابی رسول حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کے دروازے سے اپنی نماز کی جگہ تک ایک رسی باندھ رکھی تھی اور اپنے پاس کھجوروں سے بھری ایک ٹوکری رکھ لیتے تھے۔
جب کوئی سائل آتا اور سلام کرتا تو حضرت حارثہ بن نعمان ٹوکری سے کچھ کھجوریں لیتے، پھر رسی کے ذریعے اس سائل کے پاس آتے اور اسے کھجوریں عطا فرماتے۔ حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر والے عرض کرتے کہ ہم اس کام میں آپ کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن آپ فرماتے میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ مسکین کو کوئی چیز یعنی صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے، تو اگر آپ کو ادھار لے کر بھی صدقہ کرنا پڑے تو آپ ضرور کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ادھار لے کر صدقہ آخر کیوں کیا جائے؟ تو یہ بھی ہمارے صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں سے منسوب یہ روایات ہیں۔ حضرت سفیان بن عینیہ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد کو وراثت میں 50,000 درہم ملے تو انہوں نے تھیلیاں بھر بھر کر اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیں اور فرمایا میں نماز میں اللہ کریم سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت کا سوال کیا کرتا تھا، تو مال میں ان سے بخل کیوں کروں؟ سنا آپ نے اللہ والوں کی سینوں میں امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غریبوں اور حاجت مندوں کا کس قدر درد بھرا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی آج کل جو سڑکوں پر غریب بیٹھے ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، ہر چیز بند ہے، تو آپ لوگ بھی ان کی مدد کریں۔ پیسے دبا دبا کر نہ بیٹھیں، یہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ وہ اگر غریب آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا کھائیں گے تو اس کا اجر آپ کو اس قدر ملے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا اہم ترین ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کی فضائل بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ پاک نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ تو الحمدللہ ہر سال خوش نصیب مسلمان اللہ کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر لبیک کہتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نیکیاں کمائیں، اسی طرح سے آپ لوگ صدقہ و خیرات کریں، تو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں کس قدر برکات آ جاتی ہیں، کس قدر خیر آ جاتی ہے۔ شعبان المعظم کی جو بدھ ہے وہ بہت ہی خاص ترین دن ہوتا ہے۔ شعبان المعظم ایک تو شعبان کا دن، دوسرا بدھ کا دن۔ شعبان المعظم میں اگر بدھ کے دن آپ لوگ 1000 بار استغفار پڑھ لیں تو انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب بدھ کے دن دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہے یہ بھی ضرور سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر مسجد فتح میں بدھ کے روز دعا مانگی۔ چنانچہ بدھ کے دن 2 نمازوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر لی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب بھی مجھ پر کوئی مشکل سے مشکل مرحلہ آیا میں نے بدھ کے دن اسی وقت 2 نمازوں کے درمیان مسجد فتح میں جا کر دعا کی، ہر بار میری دعا قبول ہوئی اور مجھے قبولیت کا پتہ بھی چل گیا کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بدھ کے دن آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور ہو بھی شعبان المعظم کے اندر آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو آپ نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام پڑھ لینے ہیں۔ صرف بدھ کے دن آپ نے یہ پڑھنا ہے، بدھ کے دن کا ہی یہ عمل ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ بدھ کے دن عصر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز آپ نے جب پڑھ لینی ہے تو جائے نماز پر ہی بیٹھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی وہ کون سے ہیں؟ یا احدو، یا احدو، یا واحدو، یا احدو، یا واحدو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام آپ نے 300 مرتبہ پڑھنے ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے من کی تمام مرادیں پوری فرما دے گا، ہر مشکل سے مشکل مراد بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ پھر سے سن لیں اللہ کے 2 نام، یا واحدو، یا احدو،
یا واحدو یا احدو، تو یہ دونوں نام آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، اور یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ بھی اپنا نام انہوں نے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، اور اپنے آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کو مستند جواب عطا کریں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔